ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جی کل ہم نے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہونے والی خصوصیات پر بیان کیا اور آج ہم اہل بیت اطہار کی پہچان حاصل کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ ہمارے عقیدے سے متعلق بات ہے. اس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. تو ایسے دنوں میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزیں سنیں اور بیان کریں جس سے ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں. ہمارا جو اسلامی نالج ہے وہ مضبوط ہو سکے اور ہم غلط اور صحیح کی پہچان کر کے آگے چل سکیں. حقیقت میں تو یہ چیزیں بچپن میں ہی ہمارے لیے لازم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ماحولوں میں جو دین کی دوری اور دین سے ناآشنائی ہے اور ہمارے گھروں کا ماحول جو اسلام سے دور ہے، اس کمی کی وجہ سے ہماری عمریں بیت جاتی ہیں اور ہمیں بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق اور یہ توجہ عطا کی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں اور ان کی طرف سیکھنے کے لیے دھیان دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی خاص چیزیں ذکر فرمائی ہیں. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت کریمہ کل بھی آپ نے سماعت فرمائی اور آج بھی اس آیت کریمہ کی نورانیت سے آپ نے اپنے دلوں کو روشن کیا. ارشاد باری تعالی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہاں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، آپ کے اہل بیت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے، یعنی وہ یہی چاہتا ہے، یہی ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم، کہ تم سے دور رکھے الرجس، ہر قسم کی نجاست، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے. ہمشیران محترم، لفظ رجس صرف ظاہری ناپاکی اور نجاست کو نہیں کہا جاتا. قرآن کریم میں لفظ رجس بہت سے معانی میں استعمال ہوا ہے. مثلا لفظ نجاست جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور نجاست کا معنی آپ کو معلوم ہے ناپاکی ہوتی ہے. یہ ناپاکی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی. ظاہری نجاست کیا ہے؟ جو ہمارے کپڑوں کو لگ گئی، ہمارے جسم کو لگ گئی، ہمیں پڑی ہوئی نظر آ گئی، جس نے زمین کو ناپاک کر دیا، کپڑے کو ناپاک کر دیا، کارپیٹ کو ناپاک کر دیا، یہ ظاہری نجاست ہے. ایک ہوتی ہے باطنی نجاست جو ہمارے دلوں کو ناپاک کرتی ہے، جو ہمارے نگاہوں کو ناپاک کرتی ہے.
جو ہماری روح کو ناپاک کرتی ہے. ایک ہوتی ہے بدعقیدگی کی نجاست، وہ گندگی جو اچھا عقیدہ چھوڑ دینے سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہماری باطنی عقیدے کی نجاست اور گندگی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ کے غضب کے لیے بھی لفظ رجس استعمال ہوا ہے، اللہ کے عذاب کے لیے بھی لفظ رجس استعمال ہوا ہے، ظاہری باطنی ناپاکی کے لیے بھی لفظ رجس استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی کہ نہ ان کی ذات کے ساتھ ظاہری نجاست کا تعلق رکھا، نہ باطنی نجاست کا تعلق رکھا، نہ ان کی روحوں کے اوپر کوئی آلودگی آنے دی، نہ ان کے جسموں کے اوپر کوئی آلودگی آنے دی، نہ اپنی ناراضگی کا بوجھ ان کے اوپر ڈالا، نہ ان کے اوپر کسی غضب کے آنے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے ان تمام چیزوں سے نبی کے خاندان کو پاک رکھا. یہ خاص رحمتیں اس نے اپنے محبوب کے اہل بیت پہ نازل فرمائی. اب اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آج اگر کوئی شخص نبی کی اولاد کہلا کر ان چیزوں کا مستحق بنے گا، نبی کی اولاد کہلا کر ان چیزوں کا مستحق بنے گا یا ایسے کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر نجاست یا گندگی یا بدعقیدگی یا اللہ کا غضب یا اللہ کا عذاب آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنے رشتے کو کھو بیٹھے گا، پھر وہ اپنی شان اور اپنی فضیلت کو کھو بیٹھے گا، اس سے محروم ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اصل مذہب کو اسلام کو چھوڑ کر اس سے خارج ہو جاتا ہے اپنے برے اعمال اور برے عقیدے کی وجہ سے، تو پھر وہ اہل بیت کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا. کھل کے بولا کریں اور جواب دیا کریں جس سے سمجھ آئے کہ آپ بات کو توجہ سے سمجھ رہے ہیں. اب ہم شیران محترم اس میں الرجس کے بعد دوسرا خاص لفظ قابل توجہ ہے، وہ ہے اہل البیت. ہم نے کل بھی اس لفظ میں گفتگو کی نا، اور آج بھی ہم اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں گے. لفظ اہل البیت جو استعمال کیا، تو اہل کون ہوتے ہیں اور بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت. پھر اسی طرح ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے آل کا، جیسے یہ لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اہل کا لفظ بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری آل اولاد میرے دادا کی ہے، لفظ استعمال کیا نا ہم نے اردو میں بھی پنجابی میں بھی. یہ ساری آل اولاد میرے دادا کی ہے، نانا کی ہے، میرے باپ کی ہے، بھائی کی ہے، جس کے لیے بھی کہتے ہیں. اسی طرح لفظ اہل جو ہوتا ہے اردو میں بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اہلیہ. اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ میرے بھائی کی اہلیہ ہیں، میری بھابھی ہیں، یہ میرے بھتیجے کی اہلیہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال اردو میں کیا جاتا ہے. میں نے یہ لفظ آپ کو آگے لے کے چلانے ہیں نا اور سمجھانے ہیں، اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ ان کو غور سے سماعت کر لیجیے. لفظ اہل اور لفظ آل یہ دونوں ہماری لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. اور کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے. آل اولاد دونوں ایک ہی معنی ہے. اور اہلیہ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وائف کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لغت میں اہل کا مطلب ہوتا ہے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. یا جب کسی چیز والا، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ اہل علم، ہم کہتے ہیں اہل علم ہے فلاں بندہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ علم والا ہے، یعنی عالم ہے. پھر ہے کہ یہ بندہ اہل دولت ہے، کیا مطلب؟ دولت والا ہے. اور اہل ملک ہے، اہل پاکستان. یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے اکثر، نیوز پہ بھی ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں، بولا بھی جاتا ہے کہ اہل پاکستان، جس کا دوسرا مطلب ہے پاکستانی، یعنی پاکستان میں رہنے والے.
ان کو کہتے ہیں اہل پاکستان، اہل گجرات، اہل اردوال، اہل جامعہ۔ اہل جامعہ کون ہوں گے؟ جو جامعہ میں۔ اہل اردوال کون ہے؟ جو اردوال میں رہتے ہیں۔ اہل گجرات جو پورے گجرات میں رہتے ہیں، یا گجرات والے یا گجرات میں رہنے والے، یا پاکستان والے یا پاکستان میں رہنے والے۔ اہل علم، علم والے یا عالم، یہ لفظ اہل ہم نے استعمال کیا۔ اسی اہل کو آسانی سے ادا کرتے کرتے لفظ آل بن گیا۔ ایک تو لفظ آل اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل کا لفظ بھی کثرت استعمال سے آل بنا، اور یہ بھی اہل کے معنوں میں آتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی اب دوسرا لفظ معنی یہ ہو گیا کہ اہل اور آل دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ آل کی نسبت صرف دنیاوی یا دینی عزت والے انسان کی طرف ہوتی ہے، اور اصطلاح میں آل کہتے ہیں بیوی بچوں کو۔ آل کی جگہ پہ لفظ عیال بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کارڈ لکھتے ہیں نا دعوت کے لیے، تو آپ وہاں لکھتے ہیں بما اہل و عیال، یاد آیا؟ جی، تو وہاں کیا مطلب ہے؟ بال بچوں سمیت، اہل و عیال، عیال کا مطلب بچے، اہل کا مطلب بیوی، یعنی خاندان سمیت، بیوی بچوں سمیت، گھر والوں سمیت آپ نے شادی میں شرکت کرنی ہے۔ اور خاص خادم جو ہوتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو بھی آل فرمایا ہے۔ جیسے حضرت عمران کی بیوی بچوں کو قرآن کریم نے فرمایا آل عمران، اور آل عمران پوری سورت کا نام بھی ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور اس میں ذکر کس کا ہے؟ اس میں حضرت عمران کی بیوی اور حضرت عمران کی بیٹی۔ کیا آپ جانتے ہیں کون ہے حضرت عمران کی بیٹی؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام حنہ ہے اور آپ مریم ہیں، یہ دونوں حضرت عمران کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ ان کو بھی قرآن کریم نے آل عمران فرمایا۔ اور پھر فرعون کی جو اس کے جو باڈی گارڈ تھے، اس کے جو خادم تھے، اس کی جو پولیس تھی، ان سب کو قرآن کریم نے آل فرعون فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے جائیے کہ لفظ اہل کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جو بات میں آپ کے عقیدے میں شامل کرنا چاہتی ہوں وہ اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ لفظ اہل، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو مثال دی کہ جو آبادی کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اہل اردوال، ان کو بھی اہل کہا جائے گا۔ اس کی مثال قرآن کریم سے ہم لیں تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ لفظ اہل آیا؟ توجہ ہے؟ لفظ اہل آیا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ یہ لفظ آپ نے حضرت ابراہیم نے کس کے لیے فرمایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی کعبہ بنانے کے بعد، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس آبادی میں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو یہ پورے مکہ میں رہنے والوں کو اہلہ فرمایا، یہاں پہ لفظ اہل آیا۔ پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستی والے، کیا مطلب بستی میں رہنے والے، آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے۔ یہاں پر بھی لفظ اہل پوری بستی میں رہنے والوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ پھر لفظ اہل متبعین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متبعین کون ہوتے ہیں؟ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔
جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہاں لفظ اہل پھر آیا کہ یہ تیرے اہل میں سے یعنی تیری اتباع کرنے والے میں سے نہیں ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو بڑی اذیت سے، بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں پھر لفظ اہل کس کے لیے استعمال ہوا؟ پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بعض اوقات قرآن کریم نے لفظ اہل مالک کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ بھی اہل کے نام سے یاد کیا گیا، جیسا کہ قرآن عظیم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں پھر اہل کا لفظ استعمال ہوا۔ معنی کیا ہے کہ تحقیق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ ان کے اہلوں کے سپرد کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مالکوں کے سپرد کر دو، جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے مالک ہیں، جو اس کے قابل ہیں، یہ سارے معنی لفظ اہل کے آ رہے ہیں۔ جو لوگ کسی گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں ان سارے گھر والوں کو بھی اہل کہا جاتا ہے اہل خانہ۔ خانہ گھر کو کہتے ہیں نا فارسی میں، اور اہل خانہ کا مطلب ہوتا ہے خانہ میں یعنی گھر میں رہنے والے۔ تو قرآن عظیم فرماتا ہے، یہ بھی آپ نے ریسنٹلی 40 روزہ میں اس آیت کریمہ کے بہت سے احکام پڑھے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، کسی گھر میں مت داخل ہوا کرو، حتی تستأنسوا علی اہلہا، جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو۔ کن سے؟ گھر والوں سے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ گھر میں رہنے والوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوا۔ آگے پھر قرآن عظیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ وَأَهْلِيكُمْ، یہاں آپ نے دیکھا پھر لفظ اہل استعمال ہوا، کس کے لیے؟ جو بھی تمہارے گھر میں رہتا ہے، اور تم اگر اس کے سرپرست ہو، ذمہ دار ہو، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خود بھی وہ کام کرو جو تمہیں دوزخ سے دور کرے، اور گھر والوں کو بھی وہ کام سکھاؤ جو ان کو دوزخ سے دور کرے، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ لفظ اہل کس کے لیے استعمال ہوا؟ گھر میں رہنے والوں کے لیے۔ پھر یہی لفظ اہل قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے ماننے یعنی تسلیم کرنے والوں کے لیے۔ تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بولیے، کسی چیز کو ماننا۔ تو قرآن عظیم فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب کو ماننے والوں، اے کتاب کو تسلیم کرنے والوں۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے فرمایا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر، جنہوں نے توریت کو، انجیل کو، زبور کو مانا، انہیں قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، یہاں بھی لفظ اہل استعمال ہوا۔ اس کے بعد جو لوگ کسی چیز پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان عاملین کے لیے بھی قرآن میں لفظ اہل استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو یا سیکھو یا پوچھو اہل ذکر سے۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ جو علم والے، ذکر سے مراد یہاں علم ہے، علم والے یعنی علم پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تمہیں بھی عمل سکھائیں گے اور تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ علم
پر عمل کرنے والوں سے پوچھو. یہاں لفظ اہل ان کے لیے استعمال ہوا. اب اس کے بعد یہی لفظ اہل بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی اردو مثال میں نے پہلے آپ کو پیش کی ہے. اہلیہ بیوی کو کہا جاتا ہے. اب قرآن پاک نے بھی بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا. اس کی بڑی دلیل لے لیتے ہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ انی آنست نارا. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت صفورہ کو اپنے سسرال سے لے کے آ رہے تھے نا، اور راستے میں جب ان کو پیدائش کا درد شروع ہو گیا اور تکلیف میں ہوئی، تو پھر دور کہیں پہاڑ سے جب ان کو یوں محسوس ہوا کہ وہاں آگ ہے، تو آپ نے اس وقت ان کو کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں آگ ہے. اس وقت قرآن کریم اس وقت کو یاد کر کے یہ بیان کرتا ہے کہ اذ قال، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا. کس سے؟ لِأَهْلِهِ. کون تھا اس وقت ان کے پاس؟ وہ سفر میں تھے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. جب اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ میں آگ محسوس کر رہا ہوں اور میں آگ لے کر آتا ہوں. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کریم نے آپ کی بیوی کے لیے لفظ پھر اہل استعمال کیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے حبیب جب آپ اپنے گھر سے اہل سے نکل کر آئے تھے، غدوتا نکل کر آئے، من اہلکا اس وقت آپ حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے سے نکل کر آئے تھے. اس کو آپ نے اللہ نے کیا فرمایا؟ اہلک. اب لفظ آل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آل کا جو لفظ ہے اگر صرف اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہو تو قرآن نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی. یعنی اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں کہ آل فرعون کا مطلب ہے فرعون کی اولاد سے، تو فرعون کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر لیں کہ فرعون لا ولد تھا، بے اولاد تھا. ٹھیک ہے، فرعون کی اولاد یہی وجہ تھی نا کہ حضرت آسیہ نے جب وہ صندوق دریا سے آتا ہوا دیکھا تو فرعون سے کہا، یعنی اس کو پہلے اٹھایا، پکڑا، کھولا، دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ اس کے اندر ہے، تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس کی اولاد نہیں تھی، لیکن قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے آل فرعون، آل فرعون. تو کون سی آل ہے فرعون؟ وہ جو فرعون کے خادم تھے، وہ جو فرعون کی فوجیں تھیں، وہ جو فرعون کے ماننے والے تھے، وہ جو فرعون کو چاہنے والے تھے، وہ جو فرعون کی پولیس تھی، ان سب کے لیے اللہ آل فرعون کا لفظ استعمال کر رہا. اسی طرح دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی. یہ آل ابراہیم یہاں کون ہے؟ اللہ پاک کسی بھی نبی کی اولاد کو صرف کتاب نہیں دیتا. بھائی اتنے چھوٹے بچوں کو تو ساتھ نہ لایا کرے نا، جنہیں سنبھالنا بھی مشکل نہ ہو، 1 گھنٹہ 1.5 تو ٹائم ہوتا ہے سارا. جی توجہ فرمائیے، اللہ پاک کسی نبی کی اولاد کو صرف کتاب تو نہیں دیتا نا. کتاب کس کے لیے ہوتی ہے؟ پوری اونچی بولیے، پوری امت کے لیے کتاب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری امت کو ہم نے کتاب عطا کی. تو یہاں بھی آل کا لفظ پوری امت کے لیے استعمال ہوا. پھر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے دریائے نیل میں آل فرعون کو غرق کر دیا. یہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ وہ جو سارا لشکر فرعون کا تھا،
یہاں اس سے مراد وہ ہے جس پورے لشکر کو اللہ پاک نے دریائے نیل میں غرق کیا. تو یہاں بھی صرف اولاد مراد نہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فرعون کی اولاد تو تھی نہیں. آگے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور بولا وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا آل فرعون میں سے، یعنی فرعون کی قوم میں سے. ان ساری جگہوں پر لفظ آل بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوا، وہ صرف اولاد کے لیے نہیں. اور لفظ اہل کی تفصیل بھی آپ نے سنی کہ وہ کس کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کیوں بتائی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کیا آئی ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں نا، اور سمجھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے. اس لیے میرا سوال کرنا ضروری ہے. جی کیا سمجھ آئی کہ میں نے یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ اہل بیت کے ہمارے لوگوں میں اہل بیت کی تعداد میں اور اہل بیت کے تعین میں اختلاف ہے، جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے. اس وجہ سے پہلے میں نے آپ کو یہ رشتے، یہ تعلق، یہ ریلیشن سمجھائے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں لفظ اہل اور لفظ آل استعمال کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ لفظ اہل صرف اولاد کے لیے اور لفظ آل صرف اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اب آپ نے یہ سارے معنی یاد رکھنے ہیں کہ لفظ آل کتنی جگہوں پہ استعمال ہوا اور لفظ اہل کتنی جگہوں پہ استعمال ہوا. یہاں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں. ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اہل بیت، ایک پنج تن پاک. ٹھیک ہے؟ اس میں بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کا نام صرف شیعہ حضرات لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک ہی اہل بیت ہیں. اب میری بات کی سمجھ آئی؟ اب سنیے، پنج تن پاک وہ 5 ہستیاں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت علی اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہوں گے 5 تن. کتنے ہوں گے؟ 5 تن، جنہیں پنج تن کہا جاتا ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص شان عطا کرنے کے لیے اس چادر کے اندر لیا اور رب کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے وہ 5 تن. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہی 5 تن اہل بیت ہیں یا اس کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں؟ اب آپ اس کا جواب میری پہلی گفتگو سے نکالیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہل گھر والوں کے لیے، گھر میں جو بھی رہتا ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کس کو گھر والے کہے گا؟ بتائیے ذرا. سب کو کہے گا نا. ماں اس کی گھر والی ہوگی کہ نہیں، اور باپ گھر والا ہوگا کہ نہیں. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری ایک گھر والی ہے یا یہ میرے 3 بچے میرے گھر والے ہیں تو میرے ماں باپ ایویں ہی آ کے رہے ہوئے ہیں یہاں. یہ تو نہیں کہے گا. اس کے گھر میں اگر بھائی، بھابھی، اس کے بچے، بہن، اس کے بچے، جو بھی اس کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ کیا کہے گا کہ یہ سارے میرے گھر والے ہیں. جب ہمارے اور آپ کے یہ سارے گھر والے ہو سکتے ہیں
تو ذرا سوچئے کہ نبی کے گھر میں جو نبی کی بیویاں ہیں وہ گھر والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، تو اب آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اہل بیت اصطلاح میں کہا جاتا ہے گھر والوں کو. سب سے پہلے میں نے آپ کو معنی سمجھایا، اہل کا مطلب والا ہوتا ہے، جیسے اردوال والے، جامعہ والے، گجرات والے، یہ ہے اہل. اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کعبہ کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں نا، تو بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تو عربی میں کوئی بھی گھر، میرا، آپ کا، ان کا، ان کا، جو بھی ہوگا اس کو بیت ہی کہیں گے. بیت اللہ، بیتی میرا گھر، بیتو کی آپ کا گھر، بیتکم آپ سب کے گھر. یہ گھر کی جگہ پہ لفظ بیت عربی میں استعمال ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو یعنی اہل بیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں، گھر والوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. گھر والوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ بندہ جو گھر میں پیدا ہو، اسی گھر میں، اور پھر گھر ہی میں رہے. جیسے بیٹے کی شادی بھی ہو جائے تو وہ گھر میں ہی رہتا ہے نا، پیدا بھی اسی گھر میں ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے گھر والوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. اور دوسری صورت گھر والوں کی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں پیدا ہوں مگر وہ اس گھر میں نہ رہیں. یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ، بیٹیاں پیدا گھر میں ہوتی ہیں مگر گھر میں رہتی نہیں. جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، میں نے کیا بولا؟ پھر بولے. اب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہمارے نبی کی کتنی صاحبزادی ہیں؟ 4. تو یہ 4 صاحبزادیاں پیدا تو نبی کے گھر میں ہوئی مگر آگے چل کر وہ اس گھر میں رہی نہیں. تو یہ بھی اہل بیت کی قسم ہے، یہ بھی اہل بیت ہے. آپ نے کبھی بیٹی کی شادی کے بعد کہا کہ یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے؟ کبھی کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام حضرت زینب ہے. کیا نام ہے؟ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی ہیں. ان کے شوہر کا نام حضرت ان کا نام ابو العاص. اور اس کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم، یہ 2 وہ بیٹیاں ہیں جو دونوں سیدنا حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں. یعنی ایک پہلے آئی، پھر ان کی وفات ہو گئی، پھر دوسری صاحبزادی بھی اللہ کے نبی نے آپ کے نکاح میں دی. یہ کتنی صاحبزادیاں ہو گئی؟ 3. اور چوتھی اور سب سے آخری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہیں. آپ کو یاد رہ جائے گا نا؟ جی. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو گھر میں پیدا ہوئے مگر گھر میں نہ رہے؟ یہ بھی اہل بیت ہیں. اور پہلے جو بیٹے تھے وہ بھی اہل بیت ہیں. یہ جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، یعنی جن کی ولادت اس گھر میں ہوتی ہے. ایک جماعت گھر رہ گئی اور دوسری جماعت دوسرے گھر میں چلی گئی، یہ دونوں اہل بیت ہیں. اب آ جائے تیسری طرف. تیسرے وہ اہل بیت ہوتے ہیں جو پیدا اور جگہ پہ ہوتے ہیں مگر بعد میں اس گھر میں آ جاتے ہیں. جیسے کسی بھی شخص کی بیوی، وہی سب سے پہلے اس کی گھر والی ہوتی ہے. شادی کے بعد جب پوچھا جائے بھی آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، اکیلے جب کہا جائے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو وہ بہن کا حال نہیں بتاتا، نہ ماں کا حال بتاتا ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب میری بیوی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں،
وہ پیدا تو دوسرے گھروں میں ہوئی لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہیں۔ یہ 3 طرح کے اہل بیت ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکونت، یعنی یہ اس گھر میں رہنے والے لوگ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں۔ تو اب یہ جو تینوں طرح کے لوگ ہیں، ان تینوں کو اہل بیت کہا جائے گا۔ اور اس میں جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان کے جو لوگ ہوں اور آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہو، جیسے بنو ہاشم کے 5 افراد کا کل ذکر کیا تھا میں نے، وہ بھی آپ کے اہل بیت میں ہوں گے، اور آپ کی تمام ازواج، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہوں گی۔ اور جو پنجتن پاک کا واقعہ ہے، عام طور پر جو داماد اور دامادوں کی اولاد یعنی بندے کے نواسے نواسیاں ہوتے ہیں، عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ کس کے گھر کے ہوتے ہیں؟ اپنے ددھیال کے گھر کے، وہ ننھیال کے گھر کے نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر آپ نے بیٹی کو گھر رکھا ہوا ہے، یعنی گھر داماد رکھ لیا یا گھر اپنے ساتھ رہنا اس کا ہے، تو پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے گھر میں شامل ہے۔ ورنہ عام طور پر جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ددھیال والوں کی یعنی باپ کے گھر کی ہوتی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی اولاد کو، چونکہ آپ نے اپنی اولاد کہا اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے یہ قانون بدل دیا کہ سارے بیٹوں کی اولادوں سے نسل چلتی ہے، میری بیٹی کی اولاد سے اللہ نے نسل چلائی ہے۔ تو وہ جو شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص رکھنی تھی اس کی وجہ سے، اور پھر دوسرے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی معاشرت چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی اور ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو اب یہ کہ بعد میں لوگ اعتراض کرتے کہ اہل بیت تو وہ ہوتے ہیں جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے یا بیویاں ہوتی ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اہل بیت کیسے ہوئے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس مبارک چادر کے اندر لے کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس طرح ان 5 افراد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسپیشلٹی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے وہ خاص شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ اب یہ کہنا کہ صرف وہ 5 افراد اہل بیت ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 افراد کو باری باری وہ آتے گئے اور حضور اس چادر کے اندر لیتے گئے، اس دوران حضرت ام سلمہ نے وہ چادر مبارک کا پلو اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو پہلے ہی گھر والی ہے، گھر والوں میں موجود ہے، اہل بیت میں موجود ہے، شامل ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ تو اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو اس وقت موجود تھی، ان سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت فرمایا۔ یہ سب اہل بیت میں ہوں گے، اور جس وقت ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ہمارے لیے یہ تمام لوگ قابل احترام ہوں گے، اور یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہوگی۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو اگر اس بات سے کوئی یہ شخص سمجھے کہ اس سے مراد صرف حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات سے محبت، آپ کے صاحبزادگان سے محبت، آپ کی صاحبزادیوں سے محبت، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم ہوگی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہوتا ہے اکثر، اور جب بھی بیان کرتے ہیں ہم ان کی ذات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، آپ کا وصال تو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب یہ تمام چیزیں وجود میں آ رہی ہیں
اور شان بیان ہو رہی ہے اور شان جمع ہو رہی ہے اور آگے پھر اسلام کے معاملات جو بڑھ رہے ہیں، تو ان سب سے پہلے ان تینوں صاحبزادیوں کا باری باری انتقال ہو چکا ہے۔ ایک صاحبزادی کا 2 ہجری میں، ایک 9 ہجری میں، ایک 8 ہجری میں، اس طرح تینوں صاحبزادیوں کا وصال پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن محبت کی جب بات آئے اور عقیدت کی جب بات آئے تو نبی علیہ السلام کی ساری اولاد اور پھر اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی ساری اولاد کے ساتھ ہماری عقیدت برابر کی ہوگی، ہماری محبت برابر کی ہوگی، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ اتنی اشد ضرورت ہے سیکھنے کی اور اس کو اپنے بچوں کو سکھانے کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ تو اہل بیت میں پھر جتنے لوگ آئیں گے ان سب کی محبت سیکھنا ضروری ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سیکھنا ضروری ہوگا، اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ضروری ہوگا۔ اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ قرآن کریم کو پہلے پڑھنا سیکھنا، پھر اس کے معانی سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ مکمل تعلق۔ اور اس کے سیکھنے کا یہ مطلب ہے پہلے اس کو پڑھنا سیکھو، پھر اس کے معانی سیکھو اور پھر اس پر عمل کرنا سیکھو۔ یہ قرآن کو سیکھنا ہوگا اور اس سے محبت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوگی؟ آپ کے مقامات کو سنو، آپ کی شان اور فضیلت کو سنو، پھر اس محبت کو خود اپنے اندر پیدا کرو، خود اپنے اندر اس محبت کو پیدا کرو۔ کس طرح؟ جس طرح حضرت انس نے سکھایا۔ آپ نے سکھایا کہ میں، حضرت انس کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے خادم خاص، اتنے خاص کہ 10 سال کی عمر تھی جب آپ کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے گئی اور جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے پیش ہے، اسے قبول فرما لیں۔ حضرت انس کی والدہ کا نام آپ بچوں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، نہیں یاد تو اسے یاد کر لیجئے، آپ کا نام حضرت ام سلیم ہے۔ حضرت ام سلیم اپنے صاحبزادے حضرت انس کو 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں لے گئی، اور جب تک وہ 20 سال کے جوان ہو گئے 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے اور ہر کام میں آپ کی وہ خدمت کیا کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک کے ایک درزی نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، اس نے جو دعوت میں کھانا بنایا، درزی کتنا امیر ہو سکتا ہے، لیکن محبت تھی نا، عقیدت اور ادب تھا، اس محبت کے تحت دعوت کی، اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس لکڑی کے پیالے میں خشک گوشت سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے، ہماری نیو جنریشن نہیں سمجھتی ہوگی۔ پرانے زمانے میں لوگ گوشت، شلجم اور اس طرح کی چیزیں، گوبھی وغیرہ جب موسم نہیں ہوتا تھا، آج تو 4 سیزن ہر چیز ملتی رہتی ہے، اور جب اپنے موسم میں چیزیں اگا کرتی تھی تو پھر جو سمجھدار خواتین ہوتی تھیں وہ ایسی چیزیں سکھا کر گھروں میں سیو کر لیتی تھی۔ جو پرانے بڑے لوگ بیٹھے ان کو تو اچھا خاصا پتہ ہے۔ تو عرب کے لوگ جو ہے نا، عرب کے لوگ گوشت بھی سکھایا کرتے تھے، وہ گوشت کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے اور وہاں وہ اس کو سکھا کے سیو کر لیتے تھے۔ جس طرح ہماری بڑی بوڑھیاں شلجم وہ کاٹ کے نا ان کے ہار بنا کے تو وہ لٹکا دیا کرتی تھی، وہ جب سوکھ جاتے تو ان کو سنبھال لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ساگ وغیرہ کو بھی سکھا کے رکھ لیا کرتی تھی، اور دوبارہ جب پکانا ہوتا تو پانی میں بھگو کر پھر اس کو فریش کیا جاتا، پھر پکایا جاتا۔ اسی طرح وہ لوگ گوشت سکھا لیتے اور پھر اس کے ٹکڑے نکال کے ان کو پانی میں بھگو کر پھر وہ پکایا کرتے۔ تو وہ سوکھا گوشت، اس کے اندر کدو ڈال کر شوربے والا وہ سالن بنا تھا نبی علیہ السلام کی دعوت کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے کدو انتہائی ناپسند تھے، مجھے آقا علیہ السلام دعوت پہ ساتھ لے گئے
تو میں نے کیا دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کھانے کا انداز تھا، میں نے دیکھا کہ اس پیالے کے، وہ لکڑی کا پیالہ بڑا سا پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر وہ بوٹیاں بھی تھیں، شوربہ بھی، اور کدو کے بڑے بڑے سے پیس کاٹ کر شوربے والے پکائے گئے تھے۔ جی آج ہمارے بچے کہتے ہیں کدو بھی شوربے والے ہوتے ہیں۔ جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح انگلیوں کے ساتھ کدو کے وہ پیسز شوربے کے اندر سے اٹھا کر اپنے قریب قریب کر رہے تھے، اور قریب قریب کر کے پیالے میں سے بوٹیاں چھوڑ کر کدو شریف کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بڑے غور سے دیکھتا رہا اور مجھے تو انتہائی ناپسند تھا کدو۔ اب جب میں گھر گیا تو اگلے دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان میرے لیے آج کدو کا سالن پکا ہے۔ تو کہتی ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہاں میں بدل گیا ہوں، کل تک کدو سے زیادہ مجھے ناپسند سبزی کوئی نہیں تھی، اور جب میں نے مصطفیٰ کریم کو اتنی رغبت اور محبت کے ساتھ کدو کھاتے دیکھا، اب کدو سے زیادہ پسند مجھے کوئی سبزی نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت ہوئی نہیں ہے، یہ محبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج قبول نہیں کرتا، لیکن ہم کسی کی نسبت کی وجہ سے وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم عقلی محبت کرتے ہیں۔ عقلی محبت کا یہ مطلب ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس محبت کا بینیفٹ کیا ہے، اس محبت کے کرنے پر ہمیں فائدے کیا ملیں گے، ہمیں اجر کتنا ملے گا، اللہ کے ہاں خوشنودی کتنی ملے گی۔ تو پھر ہم خود اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ تمہیں یہ محبت کرنی چاہیے، اور ایسی ہی محبت ہمیں اپنے نبی سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ محبت ہے یا نہیں، تمہیں محبت کرنی ہے اپنے نبی سے۔ جب تک تمہاری محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ تو عزیزات محترم، ہم جس زندگی میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اللہ پاک نے جب کہ ہمیں اعتدال کا دین عطا فرمایا ہے، ہم کسی ایک ذات کے ساتھ محبت کر کے اپنا دین کامل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ٹوٹا ہوا درود مت پڑھو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ٹوٹا ہوا درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ درود جو صرف مجھ پہ پڑھا جائے اور میری اولاد پہ نہ پڑھا جائے، میری آنکھ پہ نہ پڑھا جائے، وہ نامکمل اور ٹوٹا ہوا درود ہے۔ تو جب درود کا یہ عالم ہے تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جو بندہ صرف نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان بھی نامکمل، اور اہل بیت سے محبت کرے تو آپ کے صحابہ سے محبت نہ کرے تو پھر اس کا ایمان بھی نامکمل۔ یعنی یہ ساری ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لائیں گے تو آپ کا اسلام اور آپ کا دین اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ جو بھی چیز کم ہوگی اتنا ایمان آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا، پرکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ ان باتوں کو، ان عقائد کو، اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، ہماری محبت میں فرق آتا ہے، تو پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر سننے کے باوجود ویسے کے ویسے ہی رہیں، آپ کا دل سوچنے پہ آپ کو مجبور نہ کرے اور آپ کی محبت کا معیار تبدیل نہ ہو اور آپ کو سوچ نہ آئے کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بدل کر اپنی محبت کو ڈیولپ کرنا چاہیے، تو پھر یہ قابل غور بات ہوگی اور قابل فکر بات ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان تمام محبتوں کی طرف مائل کر دے جن کے ساتھ اللہ نے جنت لکھی ہے، جن کے ساتھ اللہ نے مغفرت لکھی ہے، اور یہ مقدس دن جن میں خاص ذکر ہی اہل بیت کا ہے۔ حضرت امام حسین اہل بیت میں نہیں ہے، پاکستان پاک میں ہے نا، تو پھر ان کے صدقے سے ہمیں یہ دن ملتے ہیں ذکر کے لیے۔ تو ان کے ساتھ جب ہمیں محبت پیدا ہوگی تو ہمیں بیٹھنے اور ذکر کرنے کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں ایسی سچی محبتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔